BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. برطانیہ میں مزید حملوں کے خطرے کے پیش نظر ملک بھر میں ہائی الرٹ. انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کی بھی تعیناتی. کیتھولکس کے روحانی مرکز ویٹیکن میں صدر ٹرمپ اور پوپ فرانسس میں ملاقات کو متضاد شخصیات کے ملاپ سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ اور مشرق وسطیٰ میں ایک ایسے تحقیقاتی مرکز کا قیام جہاں دشمن ملکوں کے سائنسدان دوستوں کی طرح ساتھ کام کریں گے. پیر کی شام برطانوی شہر مانچسٹر میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد ملک میں خطرے کا لیول انتہائی سطح تک بڑھا دیا گیا ہے. وزیر اعظم ٹریزا مے نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ میں کسی بھی وقت اگلا حملہ ہو سکتا ہے. حکومت نے پولیس کی مدد کے لیے فوج کو بھی طلب کر لیا ہے. ادھر پولیس نے بدھ کو مانچسٹر میں ہونے والے دھماکے میں ملوث ہونے کے الزام میں مزید 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے. پولیس کی جانب سے تفتیش جاری ہے کہ آیا مشتبہ بمبار شخص سلمان عبیدی تنہا کام تو نہیں کر رہا تھا. تفصیل کے ساتھ راجہ ذوالفقار علی. نوجوانوں سے کھچا کھچ بھرے مانچسٹر ایرینا میں خودکش حملے کے بعد جہاں لوگ ایک طرف سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں وزیر اعظم ٹریزا مے نے برطانوی عوام کو خطرے کی سطح کے انتہائی درجے پر لائے جانے اور فوری دہشت گرد حملوں کے خدشے سے آگاہ کیا ہے. ایک عشرے کے بعد برطانوی فوج بھی پولیس کی مدد کے لیے بیرکوں سے نکل آئی ہے. فوج کو اہم ملکی تنصیبات کی حفاظت پر مامور کر دیا گیا ہے. یہ ہے وہ شخص جس نے نوجوانوں سے بھرے ہوئے مانچسٹر ایرینا میں خودکش دھماکہ کیا تھا. 22 سالہ سلمان عبیدی مانچسٹر میں پیدا ہوا اور یہیں پرورش پائی. حملہ آور کے والدین نے کرنل قذافی کے دور میں لیبیا سے نکل کر برطانیہ میں پناہ لی تھی. سلمان عبیدی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ روز پہلے وہ لیبیا سے واپس برطانیہ آیا تھا. تحقیقات تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. پولیس نے گزشتہ روز مانچسٹر میں اس گھر پر چھاپہ مارا جہاں حملہ آور سلمان عبیدی رہ چکا تھا. پولیس نے ایک 23 سالہ شخص کو بھی دہشت گردی کے شبہے میں گرفتار کیا ہے. لیکن پولیس پر جو چیز اب تک واضح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آیا سلمان عبیدی نے کارروائی اکیلے ہی کی یا کسی اور نے اسے حملہ کرنے میں مدد بھی فراہم کی تھی. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے گزشتہ رات یہ غیر معمولی قدم اٹھایا. It is now concluded on the basis of today's investigation. ایک روز کی تحقیقات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں اور خطرے کے لیول کو بڑھا دینا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حملے کا امکان بہت زیادہ ہے بلکہ فوری ہے. مانچسٹر حملے کے ایک روز بعد ہزاروں لوگوں نے شہر کے مرکز میں جمع ہو کر اس بے رحمانہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کو یاد کیا. یہاں دنیا کے لیے ایک اور پیغام بھی تھا کہ ایسا بہیمانہ جرم بھی مانچسٹر کی ہم آہنگی ختم نہیں کر سکتا. ہم گزشتہ رات کے واقعے کے صدمے سے نکل آئیں گے. ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، ہماری سیاست خواہ مختلف ہی کیوں نہ ہوں، ہم متحد تھے، متحد رہیں گے. پیر کی رات دھماکے میں مرنے والوں میں 8 سالہ سیفی روسس بھی تھیں جو زندگی میں پہلی بار کسی کانسرٹ میں شرکت کے لیے گئی تھیں. 19 سالہ جورجینیا بھی آریانا گرینڈے کی بڑی مداح تھیں اور 27 سالہ جان ایٹکنسن بھی جو ان کے دوستوں کی زبانی لاکھوں میں ایک تھے. آج ہی 15 سالہ اولیویا کے والدین نے اپنی بیٹی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. زخمیوں میں اکثریت بچوں کی ہے جن کا علاج جاری ہے. ان میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. کئی والدین کو ابھی تک معلوم نہیں کہ پیر کی شام کانسرٹ میں جانے والے ان کے لاپتہ بچے کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں. راجہ ذوالفقار علی، BBC نیوز. ہمارے ساتھی عادل شاہزیب کوریج کے لیے مانچسٹر میں ہی ہیں اور اس وقت شہر کے نواحی علاقے ڈیڈسبری سے بذریعہ اسکائپ سیربین میں شامل ہیں. عادل، مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ عالیہ، یہاں پہ اس وقت میں مانچسٹر کے مضافاتی علاقے ڈیڈسبری میں ہوں. یہ پیچھے آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے مانچسٹر اسلامک سینٹر بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ ڈیڈسبری کی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سلمان عبیدی جو ہیں خودکش بمبار، وہ یہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے. بلکہ ان کی فیملی، ان کے والد، ان کے بھائی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ وہ تواتر سے آتے تھے، یہاں پہ کام بھی وہ کرتے تھے. لیکن کچھ دیر پہلے مجھے اس مسجد میں اندر جانے کی اجازت تو دی گئی، لیکن اس شرط پر کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا. تو اندر بھی سب کو منع کر دیا گیا ہے نمازیوں سے کہ وہ کسی قسم کی معلومات شریک نہ کریں. اب سے کچھ ہی دیر میں
यहाँ पे ये लोग एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। सलमान उबैदी के बारे में आपको बताते चलें कि वो पले बढ़े और पैदा जो हुए थे मैनचेस्टर के इसी मज़ाफ़ाती इलाके में हुए थे। यहाँ से तकरीबन कोई 5-6 मिनट के फासले पर बताया ये जा रहा है कि उनका घर था और अब से कोई इस हमले से 3-4 दिन पहले वो लीबिया से जी। वापस आए थे। मैनचेस्टर से आदिल शाहजेब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। इस हमले का बरतानिया की मुस्लिम बिरादरी और उनके दूसरी बिरादरियों से ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सकलैन इमाम। सकलैन, इस हमले के बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है लोगों की तरफ से, वो कितना मुख्तलिफ है? यूरोप में जो दीगर हमले हुए हैं अगर उन्हें देखा जाए तो जो समाजी एक रिएक्शन है उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? देखिए, जो पहले जो हमले हुए हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि इस दफ़ा एक रिस्ट्रेंट किस्म का रद्द अमल आया है, लेकिन ये जो रिस्ट्रेंट या कहीं की तरह थमा हुआ सा और ठहराव वाला जो रद्द अमल है ये हमें मेन स्ट्रीम लाइफ में कम नज़र आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज से जहाँ पे मनफी रद्द अमल और बड़ा आप कहें कि वायलेंट किस्म के जो ट्वीट्स या इस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। और जहाँ तक मीडिया को अगर देखा जाए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया के रद्द-ए-अमल के बारे में क्या अब तक कैसा रद्द-ए-अमल? देखिए, सिवाय एक अखबार के बाकी सब ने बहुत ही ठहराव वाली और किसी इश्तियाल ना फैलाने वाली हेडलाइंस इस्तेमाल की हैं और तस्वीरें जो इस्तेमाल की हैं वो उन बच्चों की जिससे एक हमदर्दी पैदा होती है विक्टिम्स के साथ, यानी जो निशाना बने हैं, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा इस्लामिक कोई अलामती कोई चीज़ नहीं दी गई जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये मुसलमानों का एक हमला है, बल्कि एक शख्स का एक हमला है। इस तरह के एक ठहराव दिखाया गया है। अच्छा सकलैन, पिछले 2 बरसों में ऐसे वाक़यात खासे तवातुर से हुए हैं, यहाँ भी और यूरोप में भी, तो लोगों में क्या कोई तजस्सुस पैदा हुआ है कि इसका जो पस मंज़र है इस तरह के वाक़यात का, उसे समझने की कोई कोशिश नज़र आती? अच्छा, ये जो चीज़ है ये कुछ मुसलमान रहनुमाओं की तरफ से या मसाजिद के जो आइम्मा हैं उनकी तरफ से ये पेश की गई है, लेकिन इसका रद्द अमल मनफी आया है। यानी जो यहाँ के जो मुकामी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों पर यही तंज़ किया है कि आप लोग इस किस्म की वजाहतें या अगर मगर की बातें करके दरअसल जवाज़ फराहम कर रहे हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि आप अपने आप को मुकम्मल तौर से डिसोसिएट करें, अलग करें, बर्रियत का ऐलान करें कि आपका किसी भी किस्म के हमलावरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और सकलैन, जहाँ तक ब्रेक्सिट का सवाल है, तब भी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी की बात हुई थी, लेकिन ये जो हमलावर था ये यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, ख़तरा अंदरूनी भी तो है। देखिए, जो ब्रेक्सिट के मौके पर जो इमिग्रेशन का सारा इशू था वो इसलिए बना हुआ था कि उस ब्रेक्सिट के मौके पर ये कहा गया कि शाम के जो इमिग्रेंट्स है वो आ रहे हैं और उस वक्त उन्हीं की बड़ी तादाद एक आ रही थी जो बज़ाहिर लग रहा था, हालांकि बरतानिया ने ज़्यादा कबूल नहीं किए थे, तो उस वक्त इशू उठाया गया था। लेकिन एक जो नई किस्म की जो बात की जा रही है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक आदमी यहाँ पैदा हुआ या माइग्रेट करके आए, बल्कि ये है कि वो अपनी लॉयल्टी कहाँ रख रहा है। सकलैन इमाम, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले में आज इटली पहुंचे, जहां उन्होंने वेटिकन सिटी में कैथोलिक मसीही फ़िरक़े के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से एक मुख्तसर मुलाकात की। माजी में एक दूसरे पर शदीद तनकीद के पस मंज़र के साथ इस मुलाकात को 2 मुतज़ाद शख्सियात के दरमियान मुलाकात से ताबीर किया जा रहा है। तफसील के साथ सलीम काजी। बुध की सुबह जब सदर डोनाल्ड ट्रंप वेटिकन पहुंचे तो उनकी अहलिया, बेटी और दामाद के अलावा वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन और कौमी सलामती के मुशीर HR मैकमास्टर भी उनके हमरा थे। पोप फ्रांसिस और सदर ट्रंप के दरमियान इब्तदाई अलैक सलैक के मौके पर मौजूद सहाफ़ियों का कहना था कि ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मिस्टर ट्रंप ने पोप से कहा कि वो इस मुलाकात को अपनी इज़्ज़त अफजाई समझते हैं। हमारे तजिया निगार जॉन सोपल कहते हैं कि अगर आप 2 मुतज़ाद किरदारों के दरमियान मुलाकात का तसव्वुर करें तो शायद मिस्टर ट्रंप और पोप फ्रांसिस के दरमियान मुलाकात से बेहतर कोई और मिसाल नहीं हो सकती। एक तरफ वो शख्सियत जिसने लाचार और गरीब लोगों की मदद को अपना मकसद हयात बनाया हो, तो दूसरी तरफ जायदाद की खरीदो फरोख्त की दुनिया की वो शख्सियत जो अमीर से अमीर तर होने पर फ़ख्र करती हो और उसने अपनी काबीना में अरबपति अफराद को जमा किया हो। अमरीकी इंतखाबात के दिनों में जब पोप अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान सरहद पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो लोग जो इंसानों के दरमियान पुल बनाने की बजाय दीवारें खड़ी करने का सोचते हैं वो मसीही नहीं हो सकते।
مسٹر ٹرمپ نے پوپ کے ان کلمات کو ہتک آمیز قرار دیتے ہوئے پوپ پر جواباً میکسیکو کی حکومت کے ہاتھوں میں کھیلنے کا الزام لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ بدھ کے روز یہ دونوں حضرات کسی ایسے میدان کی تلاش میں تھے جہاں مل کر کام کیا جا سکتا ہو۔ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے نے کہا ہے کہ مندناؤ کے جزیرے میں مسلمان عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کے پیش نظر لگائے جانے والے مارشل لاء کا دائرہ کار ملک بھر تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں نے جزیرے پر ایک پولیس اہلکار کا سر قلم کر دیا ہے۔ اٹلی کے کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ بچوں سمیت کم از کم 20 تارکین وطن لیبیا کے ساحل کے قریب سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تارکین وطن سے بھری ہوئی اس کشتی میں تقریباً 500 افراد سوار تھے، جو کہ گنجائش سے کہیں زیادہ تھے۔ کوسٹ گارڈ کے ترجمان کے مطابق اس کشتی سے کم از کم 200 افراد سمندر میں گرے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ عراقی شہر موصل پر، اور مشرق وسطیٰ کی وہ کون سی تجربہ گاہ ہے جہاں فلسطینی، اسرائیلی، ایرانی اور عرب ایک ہی صف میں کھڑے سائنسی تحقیق میں مصروف نظر آتے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ موصل کی جنگ کو ذرائع ابلاغ کے ہزاروں نمائندے ان گنت طریقوں اور زاویوں سے فلم بند کر چکے ہیں، لیکن اس انداز میں اس جنگ کو اب تک کسی نے نہیں دکھایا۔ بی بی سی کے کیمرے جو عراقی فوجی ہیلی کاپٹروں پر نصب کیے گئے، ان سے موصل کی فضاؤں سے 360 ڈگری کے زاویے سے اس شہر کی فلم بندی کی گئی۔ عراقی شہر موصل میں ہونے والی جنگ کو اس سے پہلے اس طرح نہیں دکھایا گیا، فضا سے 360 ڈگری کے زاویے سے۔ ہم Mi-28 ہیلی کاپٹر پر سوار ہیں، جس کو تباہی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ روسی ساخت کا ہیلی کاپٹر ہے اور اسے 2 عراقی پائلٹ اڑا رہے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر موصل شہر سے 30 کلومیٹر دور واقع حمام علی کے قصبے سے بلند ہوا ہے اور شمال کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ ہمارے دائیں جانب دریائے دجلہ بہہ رہا ہے۔ اس فلم بندی کے چند دن بعد ہی موصل کے اوپر پرواز کرنے والے ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا گیا تھا۔ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جس ہیلی کاپٹر کو ہم دکھا رہے ہیں یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے۔ اس میں سوار دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ شہر کا تیسرا پل ہے جسے باقی پلوں کی طرح تباہ کر دیا گیا۔ ہم اس وقت مشرقی موصل کے اوپر محو پرواز ہیں۔ شہر کا یہ وہ حصہ ہے جس پر عراقی فوج نے سب سے پہلے قبضہ کیا تھا، اور اب اس پر ان کا قبضہ بہت مستحکم ہو گیا ہے۔ ہم اب مغربی حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر لڑائی جاری ہے۔ ہمارے سامنے شہر کا پرانا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائی میں یہ علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ چند سال پہلے تک یہ بین الاقوامی اڈہ بہت مصروف تھا۔ ہم کچھ لمحے توقف کریں گے صرف اہم مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے، اور یہ شہر کی مشہور النوری مسجد ہے۔ یہاں پر دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر بغدادی نے خلافت کا اعلان کیا تھا۔ یہ قدیم شہر پر ہونے والی یلغار کا بڑا ہدف بھی رہی ہے۔ یہ قدیم عجائب گھر ہے۔ یہاں قبضہ کرنے کے بعد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے بے شمار قیمتی نوادرات کو تباہ کر دیا تھا۔ شہر کے قدیم حصے میں عمارتوں کا جنگل نظر آ رہا ہے جہاں نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے مورچے بنا رکھے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شدید ترین لڑائی ہوئی۔ ایک گھنٹے سکون سے گزر جانے کے بعد گراؤنڈ کنٹرول سے فائر کی ہدایت آئی۔ ہیلی کاپٹر کے ہدف کا پتہ لگانا ممکن نہیں تھا، لیکن امکان یہی ہے کہ یہ شہر کا وہ قدیم حصہ ہے جہاں النوری مسجد واقع ہے۔ اور یہ تھی موصل کی جنگ کی ایک جھلک ایک نئے زاویے سے۔ فراز ہاشمی، بی بی سی نیوز۔ اس ویڈیو کو اپنے اسمارٹ فون، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے بین الاقوامی تحقیقی مرکز کی افتتاح کے لیے خطے بھر کے سائنسدان حال ہی میں اردن میں یکجا ہوئے۔ سیسمی نامی یہ منصوبہ دراصل ایک تجربہ گاہ ہے جس کا مقصد خطے کے ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ان میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جن کے مابین سفارتی رابطے نہیں ہیں۔ گزشتہ ہفتے تکنیکی خرابی کی وجہ سے آپ یہ رپورٹ مکمل طور پر نہیں دیکھ پائے تھے۔ بی بی سی کے سائنس رپورٹر ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ عمر آفریدی پیش کر رہے ہیں۔
ان گرد آلود پہاڑیوں کے بیچ ایک نیا ریسرچ سینٹر بہت سوں کے لیے ایک انہونی بات۔ وجہ سیسیمی منصوبے میں ایسے ملکوں کے سائنسداں بھی شامل ہیں جنہیں بالعموم دشمن سمجھا جاتا ہے۔ چند روز قبل ان سائنسدانوں نے ایک ایسی لیبارٹری کا افتتاح کیا جس میں پورا مشرق وسطیٰ حصہ دار ہے۔ یہ سہمی سی خوشی ہے کیونکہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، پھر بھی اس لمحے سے محسوس ہونا چاہتی ہوں۔ 20 برس پر محیط اس سفر میں ہر موڑ پر ناکامی کا ڈر دامن گیر رہا۔ اس پروجیکٹ میں کئی ایسے مقام آئے کہ کوئی بھی معقول آدمی کہہ دیتا اب بس کر دو، لیکن ہمیں اس کی اہمیت بہت زیادہ لگی اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ سینکٹرون نامی یہ دیو ہیکل مشین خوربین کی طرح کام کرتی ہے۔ اس میں ذرات کو ایک دائرے میں انتہائی تیز رفتار سے داغ کر روشنی کی ایک زبردست شعاع پیدا کی جاتی ہے۔ یہ روشنی ناقابل یقین اور مفید حقائق اشکارا کرتی ہے۔ مثلاً بحر مردار سے ملنے والے قدیم تحریروں کی تحقیق بالکل ایک نئے انداز سے پودوں کا مطالعہ کرنے اور سرطان کے علاج میں مدد دے سکتی ہے۔ آپ اس میں جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی جو آپ کے تصور میں بھی نہ ہو۔ اس منصوبے کی خاص بات ان ملکوں کا ساتھ مل کر کام کرنا ہے جن کے درمیان بعض اوقات سفارتی تعلقات تو ایک طرف، دشمنیاں تک ہوتی ہیں، پھر بھی ایک ایسی تجربہ کا وجود میں آ گئی ہے جہاں ایرانی، فلسطینی اور اسرائیلی سائنسداں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ تحقیق کرتے نظر آئیں گے۔ میں بہت ہی خوش ہوں کہ یہ خطے کا سب سے بڑا سائنسی واقعہ ہے۔ ایران اس منصوبے کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں امن تو نہیں لا سکتا، مگر لوگوں کو دکھا سکتا ہے کہ وہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ہم خطے میں ایک چھوٹی سی شمع روشن کر رہے ہیں۔ یہاں تو اسرائیلی اور ایرانی سائنسداں بخوشی ساتھ کام کر رہے ہیں، مگر ان دیواروں سے پرے مشرق وسطیٰ جنگ اور رقابت کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ ڈیوڈ شکمن کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔